الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ربیع الاول مہینے میں جو تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی ہجرت ہے، وفات ہے. ولادت کا تذکرہ تو الحمدللہ ہم نے سنا ہے. سرکار کا کوئی بھی تذکرہ کسی بھی چیز کا، اس کی تاریخ، اس کی فضیلتیں، اس کی خوبیاں قیامت تک بیان ہوتے رہے گی. آپ کے کسی بھی پہلو کو اس کی تاریخ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. ولادت کے اندر کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی چیز جو ہمارے آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پیدا ہونا. اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی کی تربیت کا محتاج نہ رکھنا، یہ آپ کا خاص پہلو ہے. اور آپ کا لقب ہے امی. امی کے معنی لوگ کرتے ہیں ان پڑھ کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امی کہتے ہیں اسے جس میں مخلوق سے نہ سکھاؤ، خالق سے سکھاؤ، اس کو امی کہتے ہیں. اور حضور کو یہ لقب بڑا پسند تھا. اور اندازہ لگائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں سیکھا مگر سب کو سکھایا، ساری مخلوق کو سکھایا، خصوصاً انسان اور جنات کی تعلیم و تربیت آپ نے کی. بچپنے سے آپ کی خوبیاں ظاہر ہوتے، آنے سے پہلے خوبیاں ظاہر ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے، دنیا میں تشریف آنے سے پہلے ایک سیرت ہے آپ کا، ایک کارنامے ہیں آپ کے، ایک کردار ہے آپ کا کہ آپ کی برکت سے نبیوں کو نبوتیں ملی، آپ کی برکت سے دنیا کو وجود ملا، اور آپ کی برکت سے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. آئے غرض بہت ساری چیزیں آپ کی برکت سے ہوئی. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی سیرت، ایک سیرت آپ کی وہ ہے پیدائش سے لے کر نبوت تک کی سیرت، جو 40 سالہ عرصہ آپ کا گزرا ہے. ان 40 سال عرصے میں آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا حالات پیش آئے، اور دنیا انسانیت آپ کو کیسے پہچانتی تھی، آپ کا کیسا انتظار کرتے تھے، آپ کی آمد کے بارے میں کیا مسئلہ تھا. یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جو ہوئی ہے، یہاں پر سے دنیا کو ایک طرف تو روشنی ملی، کچھ لوگوں نے آپ کو اپنا محبوب مانا، بلکہ امت کے اکثر طبقے نے مانا، اور کچھ لوگ اسی وجہ سے آپ سے حسد کے شکار ہوئے. یہ اہل کتاب جو اہل کتاب جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہوں آپ سے تعصب کر لیا. کیوں کیا؟ حالانکہ اہل کتاب تھے، ان کے اوپر 3 کتابیں آئی، ان کے اندر کتنے پوری کل ٹوٹل کتابیں آسمانی جو ہے وہ 4 ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن کریم. کچھ صحیح کیا ہے؟ دیکھو نا اللہ کا انعام ان پر، بنی اسرائیل پر،
کہ جن کے اندر 3 کتابیں آئی، تورات، انجیل، زبور ان میں آئی، ان کو سرکار سے جو حسد پیدا ہوا اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اس حسد کی وجہ سے آج تک اسی حسد میں جڑ رہے ہیں، اور آج دنیا کے اندر جو دھماکہ حالات انہیں پیدا کیا وہ حسد دنیاوی چیز ہے۔ جیسے شیطان کو آدم سے حسد تھا تو شیطان نے اپنی ساری محنتوں پر پانی ڈال دیا اور راندہ درگاہ ہوگا، لعنت کا طوق بنا دیا گیا، اللہ اس کے نبی اور فرشتوں کی نگاہوں سے گر گیا، مخلوق کی نگاہوں سے گر گیا، ذلیل و خوار ہوا۔ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ میں اور آپ سورہ ناس سے پہلے سورہ فرق پڑھتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے پناہ عطا فرما۔ حسد جلن کو کہتے ہیں۔ جلن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی خود جلتا رہتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، جس کو ہم اسرائیل جو کہہ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، یہ نبیوں کے اولاد ہے۔ اصل میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، کئی مدت تک اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیا اولاد کی، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے بھی نکاح کر دیا، اور حضرت سارہ کے مشورے سے نکاح ہوا تھا۔ اولاد مجھے نہیں، ان سے اولاد ہو جائے گی، اللہ نے اولاد ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا۔ اب 2 ماں کی اولاد ہوگی، والد تو ایک ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب سارہ کو جو بچے پیدا ہوئے، سب سے بڑے بچے ہیں اسحاق، ان میں نبوت چلی، ان کے بیٹے یعقوب ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اصل بنو کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، بنو اسرائیل بولے تو اسرائیل کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، اس میں آخری جو بڑے چھوٹے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس طرف لے آ کے شفٹ کر دیا تھا۔ ان کو ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے۔ اور حضرت سارہ جو پہلی بڑی بیوی ہے، ان کو ایسے بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق کے بعد اسحاق کو جو بیٹے پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے پیدا ہوئے 12، اس میں ایک نبی ہے یوسف علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اصل میں بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ پھر یہودی لقب کب پڑا ان کا؟ ہم یہودی بھی بولتے ہیں اور قرآن نے یہودی کہا، اور نصارہ قرآن کہتا ہے اہل کتاب بولے تو اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں آتا ہے یہودی اور نصارہ۔ زبور کے ماننے والے جو اہل کتاب میں سے یہودی اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ بعض علماء نے کہا یہودی حاد سے ہے جس کے معنی توبہ کرنے والے ہیں۔ یہ قوم آگے چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی میں پیدا ہوئے، سلیمان، داؤد، یحییٰ، زکریا، یہ سارے انبیاء علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے۔ 50,000 نبی پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، 50,000 نبی۔ تو ان کے اندر ایک بات معلوم تھی، ایک آخری نبی آخر الزماں پیدا ہونے والے ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ دنیا کا نظام بنایا ہے، اور اللہ کے پاس ان کا سب سے بڑا مقام ہے، وہ امام الانبیاء بھی ہو گیا۔ آپ کی تعریفات ان کی کتابوں میں تھی، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، صحیفوں میں، اور ایسا جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسا ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسا پہچانتے تھے سرکار، کیونکہ پورا وضاحت کے ساتھ بیان تھا تورات میں، کہاں پیدا ہوگے، نام کیا ہوگا، کرے گے کیا، صفات کیا ہوگے، خوبیاں کیا ہوگے، پیدائش سے پہلے کیا واقعات ہوں گے، پیدائش میں کیا واقعات ہوں گے، پیدا کہاں پر ہوگے، کیسا خاندان ہوگا۔ مگر ایک چیز ان کو یہ پتا تھی کہ سب کچھ ظاہر ہے کہ ہماری نسل میں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوتے رہے ہیں، تو یہ نبی بھی ہمارے اندر ہی پیدا ہوں گے۔ یہ یہودیوں کا گمان تھا، بنو اسرائیل اسرائیلیوں کا گمان تھا، مگر ہوا ایسا نہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے جو شوکن حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے، ان سے جو ایک بیٹا پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آخر تک، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ جو دوسرا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسری بیوی سے چلا، حضرت اسحاق سے جو چلا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں 50,000 نبی حضرت سارہ کی نسل میں، اور 1-2 نبی حضرت ہاجرہ کی نسل میں، اور دونوں کے شوہر ابراہیم علیہ السلام میں، حضرت ہاجرہ کے بھی اور حضرت سارہ کے بھی۔ مگر یہ جو یہاں اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ چلا جس میں 50,000 نبی آئے ہیں، اس میں یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا لقب پڑا بنو اسرائیل، اسرائیل کے اولاد، وہاں سے پھلتے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت سارہ کو ابراہیم علیہ السلام نے کنعان میں بسایا تھا۔ اب یہ کنعان میں رہتے رہے، یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں کچھ حسد پیدا ہوا، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی سے حسد کیے انہوں نے، حسد کا وہاں بھی شکار ہوئے، بھائی کو مارنے کا پلان بنایا، اندھے کنویں میں ڈال دیا، بھائی بکتے بکاتے چلتے چلاتے غلام بنتے بناتے مصر پہنچے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو مل گئی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ایک مدت کے بعد۔ اللہ کا کرنا، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے حسد کیا تھا وہ بھیک مانگنے کھڑے ہوئے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جلن ایک نہ ایک دن آدمی کو خود کے پیر پہ کلہاڑی مارنے پر مجبور کر دیتی۔ جنت میں عرش الہی پر سب سے پہلا پاپ کیا ہوا؟ جنت میں عرش الہی کیا ہوا؟ یہی حسد تو گناہ ہوا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ حسد تو کیا تھا، میں اتنا کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مجھے مقام ملنا چاہیے تھا، ان کو کیسے ملا؟ اب ان کے پاس ہو کہ مت رہو، مگر انہوں نے رہیں گے یہاں پہ۔ یہ حسد سب سے پہلا پاپ، اس سے تکبر پیدا ہوا، اس سے روگردانی پیدا ہوئی، پھر حسد کے بعد کتنے پاپ جنم لیتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے حسد جو ہے اتنا خطرناک جرم ہے۔ دیکھو آپ یہاں سے لگاؤ، یہ حسد کی وجہ سے یہ فلسطین کا جو واقعہ ہے نا، اور قیامت تک ان کی جو دشمنی ہے، اگر تم ان سے پہلے قرآن اٹھا کر دیکھیں گے، اسرائیل کے تعلق سے قرآن میں کیا بات ہے؟ 450 آیاتیں قرآن میں کتنی ہیں جو یہودیوں کا پول کھولتی ہیں؟ 450 آیات، اور پورے قرآن میں پارے 30، 2 پارے ایسے ملیں گے جس میں یہودیوں کا تذکرہ نہیں ہے، ایک 10واں اور ایک 14واں پارا، باقی 28 پارے میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ ان کے مکاری، ان کا فریب، ان کا حسد، ان کی نفرت، دنیا کی حرص، انبیاء کے ساتھ غلط سلوک، اللہ کی نافرمانیاں، دنیا کی حرص حواس، ان کی بزدلی، ان کی مکریاں، ان کی سازشیں، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی۔ سب سے بڑا حسد انہیں یہ پیدا ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوتے رہے، اسماعیل کے خاندان میں محمد کیسے پیدا ہو؟ حالانکہ سرکار کے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، اور وہ کہتے تھے ایک دن آئے گا ایک نبی آخر الزماں پیدا ہوگے، ہم ان کے ساتھ رہ کے تمہارا قلعہ خامہ کر دیں گے، تمہیں سب ہنسی سے مٹا دیں گے، یہ بولتے تھے۔ مگر سرکار جیسے پیدا ہو گئے، اور پیدا ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع مل گئی، بنو ہاشم میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہاشم خاندان کہاں سے؟ کہاں؟ اسماعیل کی نسل سے، اور وہیں سے انہوں سرک گئے، اور وہیں سے انہوں نے پلان بنانا شروع کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے قبل اطلاع مل چکی تھی ان کو، یہ محمد ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا، اور عبداللہ ان کے باپ ہوں گے۔ تو یہودیوں کا قافلہ نکلا تھا عبداللہ کو مارنے کے لیے، یہودیوں کا ایک مرتبہ عبداللہ جا رہے راستے سے یہودیوں کا قافلہ گھیر لیا، اور نور نبوت سرکار کا پیشانی میں نظر آیا، سمجھ گئے یہی عبداللہ ان کی نسل میں محمد پیدا ہوں گے، یہی ختم کر لو، آگے باتیں نہ کرو۔ مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون سکے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہودیوں کی مکاری چلی، وہیں سے ختم کرنے کا پلان چلا، اللہ نے ایک آدمی کو حائل کیا، عبداللہ سلامت نکلے۔ پھر عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی، عبداللہ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، آمینہ کے ساتھ رہے، آمینہ نے حلیمہ کے حوالے کیا، حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ تشریف رہے 6 سال تک، بعد میں ننیحال تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت آمینہ ساتھ تھی، کہنے لگی چلو تمہارے ابو کی مزار بتا دو۔ مقام ابوا ایک مقام ہے جو مدینہ کے قریب ہے، وہاں جا کر حضرت آمینہ نے دیکھی، رونے لگی، اور پوری باتیں یاد آ گئی، چند دن ساتھ رہتے، شادی ہو کے 6-8 مہینے ساتھ تھے،
تجارت کے لیے جانا تھا، مگر دلی محبت، دلی لگاؤ میاں بیوی کو جیسا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی وہ ساری باتیں آمنہ کے ذہن میں رہتی تھی، اور اللہ مجھے اولاد دے گا تو ایسا کرے گے، ایسا کرے گے، ویسا کرے گے، اور نور نبوت بطن آمنہ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ اچھی طرح امید سے تھے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، بہت سارے واقعات عبداللہ نے دیکھا تھا، وہ ساری باتیں آمنہ کو بتاتے تھے، وہ ساری باتیں یاد آ گئی، رونے لگی حضرت آمنہ، وہ کہنے لگی عبداللہ اٹھو، تمہارے محمد جو حسین چہرے والے، چاند سورج سے زیادہ خوبصورت، وہ تمہارے پاس آئے، تم نے جو وعدے کیے تو وعدہ پورا کرو۔ اب جو انداز بیان تھا ان کا، جو دلی کیفیت تھی بے قراری کی، جو محبت اور جو لگاؤ تھا، وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اسے برداشت نہ کر سکی، روتے روتے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ سرکار فرمانے مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، میری امی اس وقت جب میرے والد کے قبر اثر کے سامنے بیٹھی ہوئی اور رو رہی تھی، اس میں جو جملے کہہ رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے والدہ برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ صرف جو ہے میرے والد کی چھوڑی ہوئی ایک باندھی تھی ام ایمن، اور یہ ہمارا تینوں کا مختصر سا قافلہ تھا، ہم ننیحال بھی نہیں پہنچے تھے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں سنبھالنے کی کوشش کیا، مگر والدہ کے نکلتے ہوئے آنسو انہوں نے میرے سینے کو بھر دیا، اور دیکھے سینے میں آنسو نکلنے لگے۔ ام ایمن نے ہم دونوں کو سنبھالا۔ ایک وقت وہ آیا کہ میری والدہ آخری وقت مجھے بلایا، اور سامنے میرے والد کا قبر تھی، مجھے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، روتی رہی، اور چند جملے کہے جو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرا ہاتھ اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، میرے شوہر نامدار تھے، اس یتیم کے والد تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے پاس امانت تھی، اب میں اس امانت کو پورا نہ کر سکی، اب آگے ان کی حفاظت، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کا فیوچر اور مستقبل بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مولا، ایسا لگتا ہے کہ اب میں عبداللہ کے پاس چلا جاؤں، مگر اس یتیم بچے کو کس کے حوالے کر دوں؟ سرکار پھٹ پھٹ کر روتے تھے جب یہ بات یاد آتی، اس قدر روتے تھے۔ آپ جب واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت یہ بات صحابہ کو بتائی گیا، پھر میں نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا میں تیرے حوالے کر دی، اور ہاتھ اوپر کا اوپر رہ گیا۔ حضور فرماتے پھر میرا تاب نہیں رہ سکا، میرے آنکھوں سے بندر ٹوٹ چکے تھے آنسو، میں اس قدر رویا کہ ام ایمن نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے قریب کر کے سینے سے لگایا، مگر ایک تو والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں۔ پھر کچھ لوگ غالباً آئے، انہوں نے ساتھ ساتھ لے کے گئے، میں ہی تھا جو قبر مٹی پر ڈال رہا تھا، مٹی کے اندر مٹی قبر میں ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد ہم واپس آئے، میرے دادا انتظار میں تھے کہ کئی دن ہو گئے بہو نہیں آئی، بیٹا نہیں آیا، پوترا نہیں آیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ انہیں مکہ کے آخری کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، میں ام ایمن، کبھی ام ایمن میرے سامنے ہوتی، کبھی پیچھے ہوتی، کبھی مجھے دلاسا دیتی، کبھی میرے آنسو پوچھتی، کبھی مجھے سایہ دیتی۔ ام ایمن کو اللہ جزائے خیر دے جس نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں جیسے مکہ میں داخل ہو گیا تو میرے دادا نے مجھے دیکھا تو خوشی سے پھولے میں سمائے اور بھاگ کر مجھے سینے سے لگایا، میرے پیشانی کا بوسہ لیا اور بہت زیادہ پیار و محبت کیا۔ پھر اچانک یاد آیا کہ بیٹا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ میں کچھ نہ کہہ سکا، ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ام ایمن رونے لگی۔ عبد المطلب کہنے لگے کیا بات ہے رونے کی؟ کیا وہ اپنے گھر رہ گئی؟ میرے پوتے کو چھوڑ دیا اس نے؟ کہ نہیں، جہاں عبداللہ چلے گئے وہاں اس کی والدہ بھی چلے گی۔ جب ام ایمن نے کہا تو عبد المطلب کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، بوڑھے تو ہو چکے تھے، سفیدی آ چکی تھی، 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی، بے ساختہ رونے لگے۔ مجھے سینے سے لگایا، اٹھایا، خانہ کعبہ کے پاس لے گئے تو مجھے وہ سب یاد آنے لگا کہ میری والدہ اور میں یہاں سے کیسا نکلے تھے۔ اب جب میں واپس آیا ننیحال کی طرف سے تو میں تنہا تنہا اکیلا تھا۔ میرے والد میرے دادا روتے رہے، اور اس کے بعد مجھے قریب بٹھایا، خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رونے لگے کہ یا اللہ، میرا یہ یتیم پوتا جس نے اپنے باپ کے لاڑ پیار کو بھی نہیں دیکھا، اس کے باپ میرے بھی شہید تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ماں کا سہارا اس کو تھا، تو نے اس کو بھی لے لیا۔ یا اللہ، ایک تیسرا سہارا میں ہوں، مگر میں بھی سفید تھی کہ بڑھاپا یہاں تک پہنچ گیا کہ موت کے قریب میں بھی آ چکا، پتہ نہیں میں کب تک رہوں گا اس دنیا میں اس یتیم کا سہارا تیرے سوا کوئی نہیں۔
جیسے اس کے باپ نے اس کے ماں کے حوالے کیا تھا، اس کی والدہ نے تیرے حوالے کیا محمد کو، میں بھی گواہ بنا تو تجھے محمد کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ 2 سال بھی نہ رہے، چلے گئے۔ میرے عزیزوں سے بزرگوں بتانے کا منشا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے عمر کے 12 سال میں آپ کو تجارت کا سفر کرنا پڑا، بکریاں چرانا پڑی۔ ابو طالب اپنے حوالے کیا تھا عبد المطلب نے کہ اس کو سنبھالتے رہنا، کما کر لا کر ابو طالب کو دیا کرتے تھے۔ جو کچھ پوٹلی آتی تھی تجارت سے چچا کے پاس لا کر پوری دے دیتے تھے، کہتے تھے یہ آپ کے پاس رکھو۔ ابو طالب بھی بہت قریب پیار و محبت کرتے تھے، عبد المطلب پیار و محبت کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو ضد کرنے لگے میں بھی چلتا ہوں، تو تجارت کا وہ واقعہ پیش آیا۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ ایک جنگ فجار کے اندر شرکت کی، وہاں بڑا عجیب حالت آپ کے ساتھ تھی، وہ کئی صدیوں سے چل رہی تھی، کئی سالوں سے جنگ چل رہی تھی۔ حضور فرما رہے مجھے بڑی کفت ہوتی تھی کہ کوئی چیز میں بچپنے میں برداشت نہیں کرتا تھا۔ بچپنے میں جس وقت خانہ کعبہ کے اندر سیلاب آیا، حجر اسود نیچے گر گیا اور بہت ساری دیواریں گر گئی، پورا مکہ جمع ہو گیا حجر اسود کو اور خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے، تو وہاں لوگوں کا حالت ہے کہ طواف ننگا ہو کر کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے نہیں، سود کے پیسے سے کپڑے پہن کے طواف نہیں کرنا، سود کو اتنا برا سمجھتے تھے اور مگر ننگا ہونے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ آج سود کے پیسے لے کر عمرہ جا کر بڑا اللہ کا شکر ہے، سود کے انٹرسٹ کے پیسے بھی آتے مگر عمرہ ہو جانا، حج ہو جانا۔ اور اس زمانے میں جاہلیت تھی، یہاں ہونے کے بعد بولتے نہیں سود کے پیسے کیوں ہونا۔ اچھا انہوں نے جو خانہ کعبہ بعد میں تعمیر کیا، گر گیا تھا تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، ابھی کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کہنے کے بھی حلال پیسہ ہمارے پاس نہیں، اور حلال پیسہ رہے گا تو عمارت کریں گے۔ مسجد کے نام پہ آواز لگتی ہے 2 بول کے، تو نہ امام دیکھتا نہ کوئی اور دیکھتا کہ پیسہ آ رہا کہاں سے، دینے والا دے رہا کہاں سے۔ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا ہدیہ دے دیا مسجد، نہ مدرسے والے دیکھتے، نہ مسجد والے دیکھتے، نہ خانقاہ والے دیکھ رہے، نہ کوئی اور تنظیم دیکھ رہے، دینے والا دے دیا بہت بڑی بات ہے۔ انہیں لایا کہاں سے وہ مطلب نہیں، انہیں کہنے خدا جانے آ جانا۔ ہائے افسوس، سب افسوس، یہ مسجد کے اندر ہو یا کسی بھی دینی کام میں حرام پیسہ نہیں۔ آپ بولے تم سب کو بول رہے ہیں، سب کو نہیں بول، مگر یہ اکثر جانتا ہوں لوگ آپ کیا کریں اپنے پاپ کو دھونے کے لیے مسجد میں پیسہ لگا دیں، پاپ کو دھونے کے لیے عمرہ کر دیں، پاپ کو دھونے کے لیے چند باقی کا تقسیم کر لیں، پاپ دھو جاتا، جس سے دھونے کا اس سے دھو جائے گا۔ بہرحال بات آخری یہ ہے کہ وہ سرکار فرما رہے کہ مجھے بھی جو ہے میں پتھر لے کر آ رہا تھا، میرے چچا عباس میرے ساتھ میں چھوٹا سا تھا، پانی بہت آ گیا تھا، تو اچانک انہوں نے کیا کیا کہ میں جو رومال بنا ہوا تھا، لنگوٹ بنا ہوا تھا، وہ نکالا کہ نہیں نکال بھتیجے کہ تیرے سر پر پتھر رکھ کر اتنا نشان مار پڑ جائے، نکالا اور چمبل میں لگے، مجھے یہ دیکھا لگا کہ یہ حیا، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، فوراً میں بے ہوش ہو گیا۔ بچپن ہی کیا ہے، تو نبوت کی ذات کے معاملے تو ایسے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو یا آخری عمر ہو، اس میں اللہ کی حفاظت، اللہ کی عصمت، اللہ کی مدد شامل رہے گی۔ ابا سمجھ گئے کہ میرے بھتیجے کو پسند ہے، فوراً لگوٹ باندھ دیا، مجھے ہوش آ گیا۔ پھر اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ کا کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 اور 15 سال کی عمر میں یہ حالت پیش آئی۔ پھر 18 سال کی عمر میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوئے اس بات پر، خصوصاً عرب کے لوگ، کہ بھی آپ ظلموں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ تو 3 آدمی فضل نام کے تیار ہوئے، جس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ سرکار کو بلایا گیا، آپ اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اگر میری آخری سانس تک بھی روسائے قریش مجھے اس کام کے لیے بلائے کہ ظلم کے خلاف تمہیں کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، بیوہ اور بیکس کی مدد کرنا ہے، اس کے لیے کوئی تشکیل دی جاتی کمیٹی، میں اس کے لیے کبھی بھی تیار ہو، کہ سرکار نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو 3 فضل نام کے آدمی تیار ہو گئے، تینوں نے ایک میٹنگ جمائی، روزہ خیر جمائی، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے، اس میں یہ طے ہوا کہ جب بھی کسی پر ظلم ہوگا ہم سب مل کر آواز اٹھائیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے یہ میرا بہت سہانا وقت تھا، اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ کی عمر چلتے رہی، 25 سال میں پھر دوسرا آپ نے سفر کیا، 26 سال میں نکاح ہوا۔ تو یہ تو آپ کی زندگی رہی، مگر اس زندگی کے ساتھ جہاں پر آپ کی نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے دشمن پیدا ہو۔ دشمنی کیوں تھی اس کی وجہ میں تم کو بتایا،
یہود سب سے بڑے دشمن سرکار کے کیوں بنے؟ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ محمد ہمارے خاندان میں پیدا ہو، مگر اللہ کا معاملہ ہے اللہ جہاں چاہے جیسے چاہے پیدا کر لے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا حربہ اختیار کیا، آج تک جو انہیں حسد کی آگ میں چڑھ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہے، انہی کے اندر پیدا ہوگا دجال۔ بعض حدیث میں تو آتا دجال خود یہودی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا صنعاء کے مقام سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ رہے جو بڑے مکاری اور فریبی ہوں۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگو اے ایمان والو تم یہودی اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے کوئی ایسی حرکت کرے گا فإنہ منکم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، 450 آیت یہودیوں کے خلاف کیوں؟ اس کی آگے تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو یہود کے اور نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ الحمد